انسان قتل ہوا، ایک جنگ میں 33 لاکھ اور دوسری میں 3,70,00,000، 4 کروڑ انسان قتل ہوا ہے، 1 انچ پر امن قائم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے 10 سال کی زندگی میں 83 جنگیں ہوئی، جن میں سے 27 یا 28 میں آپ علیہ السلام خود بنفس نفیس شہید۔ کتنی کل جنگیں؟ 83، ٹھیک ہے، 83 جنگیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام 27 میں یا بعض روایات کے مطابق 28 میں آپ شریک ہوئے، جن کو غزوہ کہا۔ اور کل آدمی جو قتل ہوئے، مشرکین کے مقتول ہوئے اور مسلمانوں کے شہداء، دونوں کو ملا کر کل افراد 83 جنگوں میں جو قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد 1028۔ کتنی؟ 1028۔ اور نتیجہ دنیا کے 9 لاکھ مربع میل پر امن۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ دنیا کے 9 لاکھ مربع میل پر ایسا مثالی امن کہ آج تک دنیا اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ جنگیں 83، عرصہ 10 سال، افراد 1028 اور نتیجہ 9 لاکھ مربع میل پر امن و استحکام۔ ادھر کیا؟ جنگیں کل 2، افراد 4 کروڑ اور نتیجہ 0، بلکہ مائنس۔ وجہ بہت بڑے ادیب ہیں سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو جنگیں تھی وہ بندوں کو اللہ کا غلام بنانے کے لیے تھی، اور یہ جنگیں جو 2 جنگیں تھی یہ بندوں کو بندوں کا غلام بنانے کے لیے تھی۔ جب دنیا پر بندوں کو بندوں کا غلام بنانے کی کوشش کی جائے گی نا، پھر دنیا پہ ظلم آئے گا، جبر آئے گا، بربریت آئے گی، خون خرابہ ہوگا۔ اور جب بندے بندوں کے غلام ہونے کی بجائے اللہ کے غلام ہوں تو دنیا پر امن آئے گا، سکون آئے گا، راحت آئے گی۔ لہٰذا وہ جنگیں 2 جنگیں تھی، اتنے انسان قتل ہوئے۔ ابو الحسن علی ندوی نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، ہمارے صحافی دوست بھی تشریف فرما ہے، اور یہ پریس کلب کا ماحول ہے، بہت عجیب بات لکھی ہے اور بڑی ہی قابل غور بات ہے کہ آج دنیا میں جتنی بھی بین الاقوامی تحریکیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک سلطنت ختم ہو رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، ایک حکومت جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، نتیجتاً پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بادشاہ جب آیا تھا تو یہاں ظلم تھا، چوری تھی، ڈکیتی تھی، اب سب ختم ہو گیا۔ کہیں مثال آپ دے سکتے ہیں کہ اب اس کا ظلم ہی ختم ہو گیا، جی فلاں بادشاہ کی حکومت آئی اب ختم ہو گیا، محمد بن سلمان آئے عرب میں تو جناب سارا ظلم ختم ہو گیا؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ اس وقت؟ اس وقت ہم زمین کے اس خطے پر ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ فلاں حکمران کے آنے سے ظلم ختم ہو گیا، بلکہ ایک آتا ہے اور اس کے بعد ہم دوسرے کو لانے کی جدوجہد کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، پھر دوسرا حکمران آتا ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اب ظلم کم ہو جائے گا، لیکن ظلم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو شیخ نے اس پہ ایک عجیب جملہ لکھا ہے، کہا کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں جو آج لڑائی ہے نا، ظلم کے خاتمے کے لیے نہیں۔ بہت عجیب بات ہے، دنیا میں آج لڑائی ظلم کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، ظلم کی سرپرستی کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ ظلم میری سرپرستی میں ہونا چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سرپرستی میں ہونا چاہیے، لہذا سرپرستی بدل جاتی ہے، ظلم میں کوئی فرق نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آج آپ اپنے محلے سے اس کو دیکھنا شروع کریں اور ساری دنیا پر نظر کریں، ساری دنیا میں ہم یہ واقعی صحیح بات ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، لیکن آپ ذرا باہر نکل کر دیکھیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب